ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم دوستو، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہمارا مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس بھی بڑے پروگرام میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم دوستو، یہ آج کی مجلس اختتامیہ ہے. مسلسل کئی دنوں سے آپ الگ الگ عنوانات پر خطابات سنتے آ رہے ہیں. آج خصوصی طور پہ ایک غفلت کو بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے. یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اس ماہ کا تعلق قرآن سے ہے. خود قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ خالی اس کو پڑھا جائے. خالی اس کو جلدی جلدی بولو. خالی اس کو وہ بہت بڑی کتاب ہے. پر شکایت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تلاوت کی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ اب ہمیں سے کئی ایسے ہوں گے جو بچے سے جوان سے بڑے ہوئے ہوں گے، مگر ہر وہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کی طرف سمجھ نہیں ہوں گے. ایک بات میں زندگی میں قرآن کریم کو سمجھ آیا ہے. ابھی بات آ رہی ہے، یہ بڑی افراد ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. ان میں کچھ امی ہے. امی اس میں لگے جاہل اندر. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ یہاں ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا. اس کا ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا. خاص تذکرہ ہو رہا ہے جن کو قرآن دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، آسمانی کتب دی گئی. وہ اہل کتاب جو اپنے پاس آسمانی ایمان رکھتے تھے، پیغمبروں پہ ایمان رکھتے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کو پیغمبروں کی اولاد ہے. بنی اسرائیل کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. وہ سلسلہ ہے. مگر اب تورات میں، انجیل میں، زبور میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں تھی، نام تھی. تورات میں بھی نام تھی، نبی آخر الزمان کی. انجیل میں بھی نام تھی، نبی آخر الزمان کی. زبور میں بھی پیشن گوئی تھی، نبی آخر الزمان کی. اور جب حضور مدینہ تشریف لائے تو حضور کے مدینہ شریف آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اہل کتاب میں وہ علم والے تھے، انہوں نے بڑے پیمانے میں سازش کا شکار بنایا بنی اسرائیل کو. کس نے بنایا؟ اہل کتاب سے مراد وہ ہیں جو کتاب کا علم رکھتے تھے. تورات جانتے تھے، انجیل جانتے تھے، زبور جانتے تھے. بنی اسرائیل میں ایک طبقہ وہ بڑے کتابوں کا علم رکھتا تھا، اور زیادہ تر وہ لوگ تھے جو
کتابوں کا علم نہیں رکھتے تھے، صرف فالو کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سمجھتے ہیں نا، فالو کرنا. ہم کو نہیں معلوم ہے، بہت ساتھ کو معلوم. زیادہ تر طبقہ کون سا تھا؟ ہمارے کو نہیں معلوم، بہت ساتھ کو معلوم. تو اہل کتاب کو جو کتاب کے جاننے والے ہیں، تورات کے جاننے والے، انجیل کے جاننے والے، زبور کے جاننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، ان میں سے ایک گروپ نے یہ کام کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جہان آیات تھی تورات میں، انجیل میں، زبور میں، یا تو یہ کام کیا کہ بس ایسی بڑے گزرے سمجھائے نہیں، یعنی اس پر تفصیل نہیں قوم کو. کیوں؟ ڈر تھا اگر یہ ساری نشانیاں جان ہے تو پھر جو مدینے میں تشریف لائیں گے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، سارے جا کر ان کو ایمان ڈالیں گے. تو انہوں نے پورا ماحول بنا دیا تھا. یا تو چھپا دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں کتنا علم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کتنا علم کا چھپانا. اور علماء پر حرام ہے یہ علم کو چھپانا چاہے حرام ہے. سخت بدلی کے گناہگار ہے علماء، اور بے عزت میں سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ایسے کوئی لوگ بنانے کا جو مسلمان علم کرتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، یا پھر جہان پوچھ کے کیا کرتے ہیں؟ تعویلات کر کے حق کو نظر انداز کر دیتے. تعویلات کر دیجیے، ہیلے بہانے کر کے کہاں ہمارا جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ اسی لیے کہتا ہوں میں بار بار، قرآن پڑھو سمجھ آئے گا. قرآن پڑھے تو چور بھی سمجھ آئے گا، شریف بھی سمجھ آئے گا. کون کون سمجھ آئیں گے؟ چور بھی سمجھ آئے گا، شریف بھی، یہ دونوں سمجھ آئیں گے. اب ہمارے لیے کہاں سکھا دیے پڑھو بھائی. اب سنیے میں جو بات لے آ رہا ہوں، اللہ اب علم نے کیا کیا؟ ماحول بنا دیا. اب بڑا ماحول اہل کتاب نے یہ بنایا، کتاب کو سمجھنا تمہارا کام نہیں ہے، خالی پڑھ لینا تمہارا کام ہے. تورات سمجھو مت کو، خالی پڑھو، اللہ کی کتاب ہے برکت. انجیل سمجھو مت کو، پڑھو، سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زبور سمجھو مت کو، خالی پڑھو، سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. یہ انہوں نے ایک ماحول گرم کر دیا. اب ایک بات خدا سے کلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی حرکت کو بیان کیا. جب انہوں نے ماحول بنا دیا، بنی اسرائیل میں بڑا طبقہ ایسا تھا یہود و نصارہ ہے جو انجیل تورات اور زبور کو خالی پڑھنا ہی دین جانتا تھا، سمجھنا دین نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کئی تو امی ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، ہماری کتاب سے واقف نہیں ہے. اگر واقف بھی ہے تو کیا ہے؟ الا امانی، خالی پڑھ لینا جانتے. بس کیا جانتے؟ خالی کئی حافظ قرآن، حافظ ہونے کے بعد بھی گمراہی کا شکار ہوئے گئے. یہ ہے نا آج کے دور میں رہے گئے. کسی نے 15 پارے پڑھے، کسی نے 20 پارے پڑھے، کسی نے 5 پارے پڑھے، کسی نے 10 پارے پڑھے، کسی نے پورا قرآن پڑھا، یعنی حفظ کر لیا. اس کے بعد بھی ہم کو ہم کو یہ کہتے ہیں یہ حفظ کرنے سے اچھا تھا کہ قرآن کے پاس سمجھ سے پڑھتے تھے تو ان کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا. اب بات سمجھے، ان میں کئی ایسے ہیں جو کتاب سے جاہل ہیں، اگر جانتے بھی ہماری کتاب کو خالی پڑھ لینا جانتے. اب ایک بات بتاؤ، بنی اسرائیل والے یہود و نصارہ جو کام تورات کے ساتھ کرے، جو کام انجیل کے ساتھ کرے، جو کام زبور کے ساتھ کرے، تو وہ جاہل قرار دیے گئے. یہ کام کرنے کی وجہ سے آج امت محمد جاہل وہی کام رب کی کتاب قرآن سے کر رہے ہیں. تو یہ ثواب کی حقدار ہے کہ گمراہی کا شکار ہے. وہی حقیقت ہے جو بنی اسرائیل میں تھی، یہود و نصارہ میں تھی. اب آگے بھی نبی حدیث صحیح درجے کی حدیث میں کتاب الفطر میں موجود ہے جہاں سے دونوں کا تذکرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے لوٹ رہے تھے. کہاں سے؟
حنین سے لوٹ رہے تھے، حضور کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے درخت کو تلواریں لٹکا کے کچھ بول رہی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت ہونا چاہیے. یعنی یہ شرک کی آواز تھی، کون سی تھی؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے ایسی بات بول رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نہیں تھے. اعلان کہا کرے تھے بنی اسرائیل پاکے مانو بحر کلثوم سے پار ہو گئے نا، پھر وہ گھر کھولے اس میں بنی اسرائیل پار ہو گئی، تو پار ہونے کے بعد وعدہ کا عہد تھا اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بندگی وعدہ کیے تھے. اب ان میں سے کچھ لوگ کیا کرے آتے آتے راستے میں بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، قوم کو دیکھ کے بچڑے کی پوجا کر رہی تھی. تو کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے لیے بھی خدا کی ایسی صورت بنائی دے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر آ گیا، اب بھی اس کی خدے میں ڈرنے کیا ہے مشرک کی بات کر رہے ہو. تو دیکھیے کہ سرکار نے یہ فرمایا ان لوگوں سے کہ تم مجھ سے ایسی بات پوچھ رہے ہو جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی تھی. پھر حدیث لاسٹ ان جو حدیث کے جملے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا جو کر کے پچھلی امت کے ہلاک ہوئی ہے قیامت آنے سے پہلے میری امت بھی وہ کر کے ہلاک ہو جائے گی. صحیح کرنے کی حدیث میں کتاب لکھتا ہے. تو جو حرکت تورات کے ساتھ انجیل کے ساتھ زبور کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا اور وہ امی قرار دیے گئے جاہل قرار دیے گئے اور وہی حرکت آج امت مسلمہ قرآن کریم کے ساتھ کر رہی ہے. تو کیسے یہ نجات پائے گی؟ اب آپ یہ لمحہ فکری آئے کے لیے بولو ہاں اچھا میں کوئی حصے میں سنا ہوں قرآن سنا ہوں قرآن سنا ہے تو ایسی چلتا قرآن سنا ہے تو سب گرم ہو جاتے ایک دم ارے کیا ہو رہا ہے یہ عجیب بات ہوئی. ہاں اسی لیے بولتے قرآن پڑھو سمجھ کے ادھر کے پیچھے ان کے پیچھے بھاگ لیتے پھر جی حضوریاں کر لیتے پھر حضرت بول دیے نائی وہ بول دیے آؤ نہیں. ہمارے بڑوں نے بھی یہ سکھایا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی محافل سجائی درس قرآن کی مجالس ہمارے بڑوں نے سجائی اور اپنے مریدین لوگوں فقیرین کو بھی انہوں نے قرآن کے بہت سمجھا دیا تھا. اگر آج کے وقت عجیب مسئلہ ہے کپاڑی میں بجنے والے ڈھول ان کو لطف لے رہے ہیں روحانیت دے رہے ہیں. قرآن سمجھ کر عمل کرنے سے ان کو روحانیت نہیں ملی. رب کے دین کے احکام کو اپنے وجود پر نافذ کرنے سے جو روحانیت ملتی ہے وہ آدمی کو روحانیت نہیں ملی بلکہ کپاڑی کے ڈھولوں میں روحانیت لا کر دے گے. کون کوئی چیز دے رہے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے قرآن پڑھیے سمجھ کر. کیسے پڑھیے یہ تو قرآن کریم کی آیت تھی. اب حدیث پاک کے پاس آئے علامہ ابن ابی دنیا جو بہت بڑے محدث ہے امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے محدث ہے اور فقہ میں چوتھا مقام ان کا موجود ہے. آپ دونوں نے یہ روایت لائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت دنیا اور درہم کی تعظیم کرنے لگے. کس کی تعظیم؟ دنیا کی تعظیم. اور کس کی تعظیم ہوگی؟ درہم. یعنی لوگ بات کو بھی اہمیت کر دیں گے معلوم جب کچھ اسٹیٹس مہنگا ان کا. اگر اسٹیٹس اس کی ہے تو کرو اچھا لائبریری ہو. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دنیا کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں. یہ درہم دراہم کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں. تو فرمایا سرکار نے جب میری امت دنیا اور درہم کی تعظیم کرنے لگے تو اس سے اسلام کی حیبت ختم کر دی جائے گی. اسلام کا ایک جو دبدبہ ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا. اور جب امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا اور نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا ترک کرے گی یعنی امت جب نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کی کوئی باتیں آپ کو نہیں ملے گی. قرآن کی کوئی برکت ان کو وحی الہی کی کوئی برکت ان کو بولو جی کیا کر رہی ہے وہ نیکیوں کا حکم دینا برائی سے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بڑے بڑے آیات ہیں
کون آ جاتے اس میں؟ سب آ جاتے لائن سے پہلا اس آیت کی تفسیر میں نیکیوں کا حکم دینا برائی سے پہلی ذمہ داری علماء دین کی کس کی ہے؟ رہنماؤں کی. مگر مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے جیسا چل رہا ویسے انہیں کمینہ ہے کمینہ رہنا تو ہے. کئی کچھ اس کو کمینہ بولتے ہیں انہیں آ جاتا ہے. کئی کچھ عمر مصب کر لیتے ہیں کمینہ ہے رہنا تو. اب وہ کیسا ہو گیا؟ ایسا دہلی میں بڑا کڑا ہے. کیا ہے؟ کڑا ہے. بندہ ایسا مرنے والا تھا اتنا کھڑ کے بتائے ادھر گئے تو کڑا ہے غفلت میں گر جاتے. تو اس بندے کو کیا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا. کیا کرنا؟ ارے بھائی شکریہ بھیا اگر نہیں بولتے تو میں گر جاتا تھا. وہ کرنا چاہیے. کئی کو بولے گرنے دینا تھا کئی کو بڑے میں ایسا بولنا چاہیے. تو انہیں یہ غلط نہیں کیا کرنا دوسرے والے بھی گر جاتے. گرنا نہیں دیتا. ایک بات یاد رکھو جو علماء تم پر واضح حجت بیان کر دیتے ہیں حجت تمام کر دیتے ہیں نیکیوں کا حکم بتا دیتے ہیں برائی سے واضح طور پر روکتے ہیں یہ علماء اسی بندے کی مثل ہے جو کھڑ کے کہہ رہا تھا یہ ڈرا ہے مت نبی گر جاتی. تو ایسے علماء کا تو شکر گزار ہونا چاہیے. نہیں تم کو کیا معلوم ان کو کیا معلوم بولے تو پھر سو ایسے پھیل دے اسی گھر میں گرنے دیں. اچھا پہلی بات. اچھا اب بات سمجھ آ رہی ہے ابھی قرآن کو کیا کرنا؟ زندگی میں ایک بار کنز ایمان موجود کنز ایمان خریدنا ترجمہ قرآن خریدنا. نئی مودی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کو ایک ایک آیت کو غور سے پڑھنا معنی کے ساتھ پڑھنا اور آگے سے تفسیر کو دیکھنا جب تک سمجھ آئے آگے کی آیت نہیں پڑھنا. آگے کی آیت سمجھ آئے بات زندگی میں ایک بار ہوگی کریں گے انشاءاللہ. زندگی میں 100 سال جینا ہے نہیں ہے. خواہش ہے جیتے معلوم ہے خواہش تو آج کل کے بوڑھوں کو بھی جوان سے زیادہ خواہش ہے. سمجھ رہے ہیں عجیب بھوکے ہیں یہ یاد رکھیے. مساجد میں بھوکوں میں بڑے تماشے لگاتی ہے. دین کی تو کوئی خبر نہیں دین کو جانتے نہیں دین کی رات سے واقف نہیں اسلام کی حدیث سے واقف نہیں. مگر امام صاحب کو بتائیں گے موضوع صاحب کو بتائیں گے خطیب صاحب کو سکھائیں گے. یہ ماحول ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھو قرآن کو زندگی میں ایک بار تو بھی انشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے نا بولو انشاءاللہ. ٹھیک مگر دوسری بات بھی سنو. امام حکیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر قرآن یعنی قرآن پڑھنے اور جاننے والے کیا ہوں گے؟ منافق. کیا ہوں گے بولو؟ یہ قیامت سے پہلے ہو جائے گا. قیامت سے پہلے سے. اسی لیے کون کتنا اچھا پڑھ رہا اس طرف نہیں بھاگنا پہلے عقیدہ بھی دیکھنا سب دیکھ کے کر کے جانا. اس لیے بولتے اس کی آواز اچھی دکھی نہیں ہے اس کی آواز اچھی دکھی نہیں. یہ ایک عجیب تماشا ہے. اب ہم بدمارو نگر میں اجتماع میں بیٹھے ہوئے عصر کے بعد ایک جگہ بیان کر کے دوسری جگہ مغرب کو پہنچنا تھا تاکہ بیٹھے تو غنیمت صدر صاحب آ کے بولے ہم تراویح کے لیے امام صاحب کو ایک دیکھ رہے حافظ صاحب آئے تو انہوں نماز پڑھاتے ذرا دیکھیے میں نے توجہ سے قرات کیسی ہے تو میں کہا پڑھا رہے ہیں اچھا کرے پہلے بولیے انٹرویو کی نماز نہیں ہے کون سی نماز؟ میں دیکھو آج کے دور میں کسی بندے پہ ولی ہونے کا گمان بھی بہت مشکل سے ہے. چلو ولی ہے تو دیکھو الگ بات
نیت اچھی لگے پڑھ رہا ہوں اللہ کی خاطر ہے. اب پہلے سے بول رہے خلافت مغرب میں سنتے مسلیاں الحمدللہ مسلیوں کو خلافت پسند آئی تو پھر آپ فکس. اب انہیں ایک بات اچھے سے بتاؤ کتنا بھی اچھا ہو انہیں آگے بڑھی گا کس کے لیے سے خلافت کرے گا تو کس کے لیے. یہ انٹرویو کی نماز ہے اور ہم نے شریعت میں کیا بتایا اللہ کے لیے نماز ہے. کس کے لیے؟ تو پہلے وہ اچھا کرے آگے ہم کو بڑھاؤ امام صاحب کو ہم بھی پڑھانے لگاؤ. ہاں یہ کام کریں گے اجتماع کے بعد ان سے قرآن سنیں گے ان کی دلیں سنیں گے ان سے کوئی مسئلہ پڑھایا کے بارے میں پوچھ لیں گے یہ بات کریں گے. مگر آج امام کا انتخاب پیچھا نہ کرے. کون کرے؟ اکثر تو تجویدی دنیا کے پیچھے بنوں 80 سے 90% ان کو مسائل کی خبر نہیں ہے. خالی کیا بولے والے آواز اچھی ہے بولتے کیا بولتے خالی لوگ ایسے لوگ محمد بہاتا ہے اس لیے ہر جگہ تماشے ہوتے کیا رہتے ہیں. حقیقت سنا اگر آپ قرآن کو پڑھنا سیکھ لیے تفصیل سے جان گئے پھر امام کے پیچھے جا کے ٹھہرے نا تو آپ سے زیادہ قرآن جاننے والے کا انتخاب کر دیا. آپ سے زیادہ جو جانتا ہے اس کا انتخاب کرتے جبکہ آپ کو خود پوچھنے والے جو قرآن کے بارے میں تو کیا آپ امام کو سنیے تھی. اس لیے نیچے سے لے کر اوپر تک مسئلہ کو گھر والا ہے سمجھ رہے کہاں کہاں بول کے بولیں گے تو خیر مختصر بات انشاءاللہ پڑھیں گے زندگی میں ایک بار قرآن کریم تفسیر کے ساتھ. اور اگر اور آسان آپ چاہتے ہیں تو صراط الجنان کیا نام ہے یہ اس پہ بھی مل جاتی ہے آن لائن اس پہ بھی آ جاتی ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے یہ بھی اور آسان ہے. یہ کیا ہے اور آسان اور علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنا قرآن. دیکھو قرآن سمجھ کے پڑھے تو جہالت کا خاتمہ ہو رہا آپ کے اندر سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ پھر اگر سال میں زندہ رہا موقع ملا آپ سے خطاب کرنے کا میں آیا اور آپ ایک سال محنت کر کے پھر آئے تو آپ لوگا موسم کو بھوک جائے کیا بات بتا کے رہتے جو ابھی بول رہے تھے یہ یاد رکھیں. اچھا آپ سنیے ایک یعنی باتیں تو بہت ہے. خیر قوت القلوب ایک کتاب ہے شیخ حضرت علامہ المحدث ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت القلوب بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے کہتے ہیں بندہ ایک سورت کا آغاز کرتا ہے قرآن کی ایک سورت کا پڑھنے کا آغاز کرتا ہے تو فرشتے اس کے فارغ ہونے تک اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. اور ایک دوسرا بندہ ایسا ہے جب کسی سورت کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس کے فارغ ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. ایک بندے کے اوپر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں پڑھنے والے کی انہیں بھی قرآن اور ایک بندے پہ لعنت کرتے رہتے ہیں انہیں بھی پڑھنے والے سے قرآن. پھر آگے کیا کہتے ہیں جب ان سے اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں تو انہوں نے بتایا کہ بندہ جب قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے اور مانتا ہے تو فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر ایسا نام ہو خالی پڑھنا جانتا حلال بھی نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے حرام بھی نہیں معلوم ہے تو ایسے قاری میں لعنت برستی. کیا برستی ہے ایسے قاری پر لعنت برستی ہے. تو قرآن کے حلال کو نہ جانے قرآن کے کیے حرام کو نہ جانے. اب دیکھو ذرا عجیب بھی دکھ رہا ہوں گا آپ تک خالی ایک ایک حرف پڑھنے کا اجر سنتے آئے ہوئے کیا سنتے آئے الف 10 نیکیاں لام 10 نیکیاں میم کتنے ہو گئے 30 یہ سن لیتے ہیں نا اس لیے دبا کے پڑھ رہے اچھا پہلا سوال آپ سے یہ ہے میرے کو بتائیے قرآن کے پڑھنے کا تلاوت کا جو ثواب سرکار نے بیان کیا کس سے بیان کیا پہلے عرب لوگوں سے کس سے صحابہ کیا ہے عربی بولنے والے کون سی زبان صحابہ کو ترجمے کی ضرورت ہے تفسیر کی ضرورت ہے جہاں تفسیر ہونا تھا سرکار سے پوچھ لیتے تھے.
ان کو تربیت کی ضرورت ہے. تو جو قرآن کو جانتے تھے ان سے ایک ایک حرف کی نیکیاں بیان کی گئی. اب افسوس کی بات یہ ہے جس کو قرآن کی کوئی خبر نہیں، نہ حرام کی نہ حرام کی، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فضیلت تلاوت والی نہیں ہے. تلاوت کی فضیلت بھی اس کو ملتی جو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے، اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. اچھا پھر ذہن میں رکھے قرآن کو کس لیے اللہ نے نازل کی؟ بولو. رہنمائی، ہدایت. مطلب آپ پڑھ رہے سمجھ رہے نہیں تو رہنمائی ملی. ہاں ایک مثال ہے اور ایک یہاں پہ ایک بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ قرآن کے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور آیت پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، مگر اس کو معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت کس پہ کی ہے؟ جھوٹوں نے کی ہے. اب اس کو معلوم نہیں ہے، خالی آیت پڑھا اور تجوید سے پڑھا، صحیح پڑھا، مگر ہے خود جھوٹ بولنے والا. ہے خود کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہے خود ایک نمبر کا بڑھتے گا جھوٹا. اور قرآن کی یہ آیت پڑھا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آیت پڑھ رہا تھا تو لعنت اپنے اوپر ہی کر رہا تھا. اب اگر سمجھ کے پڑھتا، آیت پڑھتا، ترجمہ پڑھتا، تفسیر دیکھتا، ارے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پہ لعنت فرمائی ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. اب یہاں پہ رسالہ بھی لائے ہم نے، کیا نام ہے اس کا معلوم؟ یہ جھوٹ کے خلاف ہے. یہ رسالہ علامہ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، ان کا رسالہ ہے جھوٹ کے خلاف. قرآن کی آیات اور احادیث اس میں جمع کی گئی. جھوٹ گناہ ہے، یہ یاد رکھیے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. اب انہیں قرآن پڑھنا جھوٹ بھی بولنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اپنے اوپر ہی لعنتیں برسا رہا ہے. ہاں اگر سمجھ کے پڑھتا نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا، وہ سخت گناہ ہے، تو وہیں توبہ کر لیتا. نہیں سمجھ آیت سمجھ کے توبہ کر لیتا، نہیں کر لیتا. اب توبہ کر لیا تو سمجھ جاؤ قرآن پڑھنے کا بھی سامان مل گیا اور بڑھتے رہیے. اچھا اور ایک پڑھ سن لو. قرآن اب 10 منٹ ہوتے، کتنے منٹ؟ 2 آیت پڑھنے 10 منٹ ہوتے، مگر وہی 10 منٹ میں 2 رکوع پڑھ لیتا ہوں. ایک بندے کا خیال وہی 10 منٹ میں کتنے رکوع پڑھ لیتا ہوں؟ 2 پڑھ لیتا کہ 10 پڑھ لیتا کہ جو بھی پڑھ لیتا فاسٹ. اوکے میں اتنے پڑھ لیتا ہوں. اب زیادہ پڑھوں گا تو اجر زیادہ ہے، زیادہ پڑھوں گا تو اس کا یہ خیال. پھر بات یاد رکھیے تابعین اور کثیر بزرگوں کا یہ قول موجود ہے قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ادا کر دیتا ہے. ایک آیت سمجھ کے پڑھنے والے کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. اب اگر واقعی میں اگر اپنی بات اور نیت میں سچے ہے، ثوابی مقصد ہے، تو سمجھ کے پڑھنے کو مشن بنانا. اب کہیں تمہیں یہ سمجھے یہ بہت سا تراویح میں نہیں پڑھنا بولے جا. تراویح کا مسئلہ الگ ہے. تراویح کا مسئلہ میں تراویح کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. تراویح یہ تو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہی چاہیے. قرآن کی سزائیں آنی چاہیے مسجدوں سے. میں آپ کو مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ پوری رمضان مبارک میں ایک قرآن مکمل کر لیا، روزہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ قرآن ایک مکمل کر لینا اور 20 رکعت پورا رمضان پڑھ لینا یہ کافی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو مسجد کے کونے میں جب بیٹھیں تو خالی تلاوت مت کیجیے، ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھیے. یہ میرا مقصد ہے بیان کا. سمجھ آئی بات؟ کہیں سمجھیں گے مولوی صاحب کو بلائے ختم شریف کے جلسے میں مولوی صاحب اس کے خلاف بولے سمجھیں گے، اس لیے یہ وضاحت رکھ دیا. بات سمجھ آئی؟ اب دیکھو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمارا. اچھا یہاں بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں. مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مقام پر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک
इंजीनियर जितने बने, किताबें पढ़ के समझ के एग्जाम लिख के बने होंगे, बगैर समझे के लिखे। डॉक्टर जितने बने, वो डॉक्टर में जितनी भी किताबें पढ़े समझ के एग्जाम लिख के डॉक्टर बने होंगे ना। वकील जितने भी बने, वकालत की सारी किताबें समझ के पढ़ के समझ के एग्जाम लिख के बने होंगे ना, है ना भाई ये। मगर कितने अफसोस की बात है, तुम कॉलेज की किताबें, स्कूल की किताबें समझ के पढ़ोगे और कुरान के बारे में ये नजरिया रखोगे कि ये समझने की किताब, ये खाली पढ़ने की है। ये अफसोस नहीं होगा? जिन किताबों को पढ़ के आप दुनिया चलाते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, तुरंत खान के, वो समझ के पढ़ के, और कुरान के बारे में तुम्हारा ये नजरिया हो गया कि खाली पढ़ने की किताब है। खुदा की ज़बान की कसम, सारी कायनात में, सारी लड़ाइयों में अगर कोई किताब इस लायक है कि उसको समझा जाए तो वो सिर्फ कुरान करीम है। कुरान करीम ही वो किताब है और उस लायक है कि उसको समझ के पढ़ा जाए। हमें अनमोल साहब को से पढ़ने, अब बात बोलियां भी शुरू हो जाए, समझ के पढ़े तो घुमा जाते हैं। क्या हो जाते थे? क्या बोले? तो ये लोग क्या बोला? अच्छा मैं समझ के पढ़ा तो घुमा जाता हूं, तुम बैठ के समझाओगे ना। बहुत आसान नुस्खा दे रहा हूं, पकड़ लेना। इंतजाम मैं करता हूं, इंतजाम मैं करता हूं, लोगों की जमा मैं कर रहा हूं, और साहब आपकी ड्यूटी है लोगों में एक लोगों की कोई तफसीर करके सुना। क्यों साहब मैं तो बुरा हो जाता हूं, आप तो नहीं होते ना। अब इससे अच्छा कोई भी जवाब नहीं है, जवाब और भी है, मगर इससे अच्छा कोई जवाब तो ये सोचे। हाँ, ये अलग बात है कि आप कुरान, एक बात याद रखिए, कुरान को कादियानियों से पढ़े तो कादियानी हो जाते, राजियों से पढ़े तो राजी हो जाते, खारजियों से पढ़े तो खारजी हो जाते, वहाबियों से पढ़े तो वहाबी हो जाते। असल मसला कुरान का नहीं है, पढ़ाने वाले का है। तो इसलिए पढ़ाने वाले को पहले लेना। नहीं समझे जाए तो बात समझे नहीं समझेगी। एक स्कूल है ना, स्कूल साइंस पढ़ाते वहां पे, क्या पढ़ाते? साइंस एक सब्जेक्ट है ना वो। साइंस में क्या है? ऐसा कोई चीज जलाए, धुआं बना, धुआं के बाद ऊपर जाके बादल बना, फिर ऐसा पानी आया, फिर बारिश हुई। ये क्या है? ये पढ़े दिन अगर यही साइंस पढ़ाने वाला दहरिया रहा, दहरिया को समझ लो खुदा को नहीं मानता है, क्या खुदा को मानता ही नहीं, कायनात ऐसी है, ऐसी साइंस है। अब पढ़ाने वाला टीचर दहरिया है तो इन्हें साइंस से खाली क्या बताता? अपना अकीदा बताता, कोई खुदा नहीं है, ये ऐसा ऐसा चल रहा सिस्टम को बताओ। अगर वही साइंस पढ़ाने वाला कोई मुस्लिम टीचर रहा तो उन्हें क्या बोलता? ये सब ऐसा हुआ और ये अल्लाह ने किया। लास्ट में क्या बोलता वो? तो बात यही है, पढ़ाने वाला कौन है? अगर पढ़ाने वाला ही बड़ा अकीदा छोड़ है अकाइद का, तो फिर तो तुम्हें कुरान पढ़ी पढ़ा के पूरा करेगा। हजरत सईद बिन मुसय्यब और इब्न सीरीन जैसे बड़े ताबई, इनके सामने दो खारजी आ गए थे। कौन आ गए थे? ये खारजी और राफजी कितने पुराने हैं। खारजी आ गए कुरान भूल पढ़ते थे, आखिरी थे मास्टर थे कुरान पढ़ने। ये इब्न मुलजिम जो है ना, तो हजरत मौलाना शेख खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करा दे, कातिल मौलानी इब्न मुलजिम। इसको पकड़ लिए, पकड़ के बोले तेरी पहले ज़बान काटेंगे फिर तेरे को कत्ल करेंगे। तो इन्हें कभी आगे इसके जिस्म, तो बोले क्या डर गया क्या? बोले तो क्या बोला मालूम नहीं, तुम लोग मेरी ज़बान काटते बोले मैं। उसके बाद मेरे को एक हफ्ता रख के कत्ल करते हुए, सजा के तौर पे, किसास के तौर पे मारते हुए गर्दन। मैं इसलिए डर रहा हूँ, मैं कुरान से मोहब्बत करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मेरी ज़बान काट दिए तो एक हफ्ता कुरान की तिलावत के बाद कैसे हो गई? उसने काफिरों को कहते थे कौन था ये बता, मौलाना को शहीद करने वाला था और ऐसा कुरान से मोहब्बत करता था और कायदे कुरान ऐसा था। तो इसीलिए याद रखो, हर कुरान पढ़ने वाले के पीछे नहीं भागा जाता है।
دیکھا بھی جانا، ٹماٹر لاتے جا کے منڈی سے، ہاں لاتے نہیں، کیسا لاتے؟ جہاں سے ملے وہاں سے اٹھا لیتے، یا کہاں اچھے ہیں کہاں سستے کو دیکھ کے اٹھاتے؟ بولو بھی، ہاں؟ تو خدا کا دین تمہارے ٹماٹروں سے سستا ہے؟ خدا کا دین کہتے کہیں سے بھی سیکھ لینا، کہتے کہیں سے بھی لے لینا، کیا کر رہا ہے؟ عجیب بڈھے بڈھوں میں لگائیں گے۔ میں تو ایک مرتبہ جمعہ کے خطاب میں بولا تھا، کسی متقی کی جوتی مارو اس کے سر پہ، ایسی باتیں کرنے والے کس سے خدا کا دین، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے فتنے بھی ہے، کیا معلوم ہے اس کو؟ وہ فتنے یہ بھی معلوم ہے پھر کیا پڑا، کس سے بھی پڑھ لے، وہاں پہ بچا تھا، کس سے بھی لیا تو چاہیے اچھے وہ ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد خدا کا دین تمہارے ٹماٹروں سے زیادہ سستا، بولو۔ تو جب ایک سالن بنانے کے لیے ٹماٹر کو تحقیق کے ساتھ لاتے ہو، پورا دیکھ دکھا کے لاتے ہو، تو خدا کا دین اتنا سستا نہیں ہے۔ سب سے بڑی کائنات کے اندر کوئی نعمت ہے تو رب کا دین ہے ہمارے پاس، اس لیے اس کو جب حاصل کرو تو دیکھ لو کہ کس سے تم حاصل کر رہے ہو۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا پکا ہے اور واقعی میں قرآن پاک کا جاننے والا ہے، تو پھر اس سے آپ کو رب کی تفسیر پڑھے یا نہیں۔ ایسا بندہ نہیں مل رہا، کتابیں موجود ہیں، بندہ نہیں ملا تو کوئی کام موجود ہے، تفسیر کی کتابیں، ترجمے کی موجود ہے، آپ اس سے محنت کیجیے، کوشش کیجیے، اردو پڑھیے، اس سے حاصل کیجیے، تو یہ زیادہ آپ کے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اچھا، آخری بات ختم کر دیتے ہیں۔ قبرص کا علاقہ فتح ہوا، کون سا علاقہ؟ قبرص۔ مسلمان غالب آئے اہل کتاب پر، اہل کتاب رہتے تھے وہاں پہ، مسلمانوں کو فتح ہوئی، علماء شکست کھا گئے، سارے لشکر والے خوش تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں روئے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمیں فتح دے دی اتنی بڑی، آپ کیوں روئے؟ تو کہنے لگے مجھے بتاؤ ہم نے کس پر فتح حاصل کی، کس پر ہم غالب آئے، کس پر ہم کامیاب ہوئے؟ کہنے لگے یہ اہل کتاب تھے، یہ یہود و نصارہ ہے۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ کیا یہ نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ مجھے بتاؤ کہ ان کے پاس خدا کی کتابیں نہیں تھی، تورات انجیل زبور نہیں تھی، پھر ہم ان پر غالب کیسے آ گئے؟ تو پھر انہوں نے کہا، قرآن کی آیت بتائی، میں پارہ نمبر بھول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی چیز نہیں ہو تم تب تک جب تک کہ تورات اور انجیل پر عمل نہ کر لو، اس کو قائم نہ کر لو۔ تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتاب جس کو دی ان کے بارے میں یہ بھی بتا دیا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کب تک، جب تک کہ ہماری کتاب پر عمل نہ کر لو۔ اب حضرت ابو دردہ کہتے ہیں تورات رکھنے والے تورات پہ جب تک عمل نہ کرے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، انجیل رکھنے والے انجیل پر جب تک عمل نہ کرے ان کی کوئی حیثیت نہیں، زبور رکھنے والے زبور پر عمل نہ کرے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے قیامت سے پہلے اگر امت محمدیہ قرآن رکھ کر قرآن پر عمل نہیں کرے گی تو پھر اس امت کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آج ہماری حیثیت رہی، ہماری لیڈرشپ رہی ہے، مسلمانوں کا عالمی لیڈر بتاؤ، ہاں کوئی لیڈر ہے؟ کوئی لیڈرشپ باقی رہی مسلمانوں کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے ہم نے اپنے وجود پر رب کی کتاب کو نافذ نہیں کیا ہے، رب کی کتاب کو نافذ نہیں کیا ہم نے۔ اسی طرح تورات رکھنے والے جب تورات پر عمل نہ کرے تو کوئی چیز نہیں ہے، انجیل رکھنے والے انجیل پر عمل نہ کرے تو کوئی چیز نہیں ہے، زبور رکھنے والے زبور پر عمل نہ کرے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن رکھنے والے اگر قرآن پر عمل نہ کرے تو یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنی حیثیت بنانا ہے اللہ کے نزدیک تو پھر اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرو،
تو کوئی حیثیت بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.